ہیلو گائز، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اچھا، آج جو ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ شاید کچھ لوگ ہمیں یعنی کہ یہ بھی کہیں گے کیوں اس ٹاپک پہ بات کی جائے، کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کھل کے بات کرنے پہ بھی پابندی ہے۔ آج ویسے ہی دل سیڈ ہے اس ٹاپک کے اوپر نا، ویسے ہم لوگ تکلیف میں ہیں اور یہ تکلیف آپ کو ہمارے چہرے سے نظر آتی ہوگی اور ہم پریشان ہیں اس چیز سے، کیونکہ دیکھیں ڈے بائی ڈے کیس آ رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے۔ تو یہ چائلڈ ابیوز کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا اس کے گورنمنٹ کا اور ہماری جو عام لوگ ہیں سویلین ان کا کیا کام ہے، اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج کا جو ہوا ہے، ایک تو آپ نے 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر مومتا انڈیا میں ہاسپٹل میں ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا تو بے دردی کے ساتھ دردناک اس کی موت جو ہوئی ہے، کیا کہے۔ اور وہ درندہ، وہ اس کو کوئی غلطی کا وہ کہتے ہیں نا ایک کر لیا، اس کے بعد جو ہے غلطی، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بے شک پھانسی دے دو، اس کو ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہ ٹھیک ہے، اسی طرح کیسے چلے گی، ابھی وہ انڈیا کے ہم لوگ مذمت کر رہے ہیں کہ انڈیا میں یہ واقعہ ہوا، اور آج ہمارے لاہور کے گنگا رام ہاسپٹل میں جو آج ہمیں سننے کو ملا کہ 5 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیا گیا۔ اتنی درندگی یہ جو لوگ ہیں اس میں ریاست کا بھی ایک عمل دمر ہے اور عمل دخل ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم عام عوام کا کیا رول ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز، اپنے چھوٹے بچوں کو آپ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں، ضرور بتائیں۔ آج کے ہم لوگ شرم کھا جاتے ہیں اپنے بچوں کو بتانے کے لیے، اس سے پہلے کہ کوئی ان کے ساتھ غلط کر جائے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ایون وہ بوائے ہو گرل ہو، آپ کو بتانا ہے، کیونکہ لوگ ہر انسان ایک جیسا نہیں، بھیڑیے بھی پھرتے ہیں، وہ انسانوں کے روپ میں ہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، انسان ہی ہیں لیکن وہ بھیڑیے بن چکے ہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ اس میں؟ ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا یہ کام ہے کوئی اگر ایسا کیس دیکھے، ایک دفعہ اس کو ضرور امپلیمنٹ کروائے، سزا جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائے ان کو، جب تک سزا نہیں دے۔ وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ انہیں عبرت کا نشان بنائیں تاکہ لوگ ارد گرد کے دیکھیں جن کے دل میں ایسا کچھ آ بھی رہا ہے وہ اس سے خوف کریں، ٹھیک ہے؟ سر عام ایسے پھانسی دینی چاہیے، جو ہماری شریعت، ہمارے قانون، ہمارے اسلام میں ہے۔ سو کوٹ جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں پہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ چیز نہیں کر رہے، پھانسی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، لیکن اس جرم کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو کسی قسم کی رعایت دینے کی ضرورت ہے، نہیں دینی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس چیزوں پہ بات کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ٹریٹ کریں، ان دوستی جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ ہے نا، تو اس کو اسی طرح اس کو ٹریٹ کریں، بچوں کو آپ گائیڈ کریں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اور ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا طلحہ، میں آج کی جو ہماری ویڈیو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پیپل لائک کریں گے، کچھ ہوتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جی یہ کس ٹاپک پہ بات ہے، از ویری سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ریزن آپ دیکھیں، اب ایک چیز انٹرنیٹ ہے، آپ کے بچوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا یوز کر رہا ہے۔ اب جو لوگ پون دیکھتے ہیں، وہ پون دیکھ کے بھی اس کا بھی سائیڈ افیکٹ مینٹلی اپسیٹ، اب جتنے بھی زیادہ کیس آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک چیز یہ جتنے بھی زیادہ سو کوڈ جتنے بھی مجرم اب تک پکڑے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ پون ایڈکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ امپیکٹ، سیکنڈ امپیکٹ، اب آپ آ جاؤ چائلڈ ابیوز میں۔ چائلڈ ابیوز کے کیس اگر آپ دیکھیں، اس کی ریشو نکالیں 90%، جو ابھی 95% جو ریشو نکالی ہے وہ آپ کے گھر کے ہی لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کے اوپر جو بات کرنی ہے وہ یہ طریقہ کار ہے ہمارا کہ ہم اس پہ یہ بات کریں کہ لوگوں کو پتہ لگے، آڈینس کو پتہ لگے ہماری کہ ریزن کیا ہے۔ دیکھیں گھر کے لوگ، آپ اپنے بچوں کو کسی کے تھرو کوئی دیکھیں، جو سب سے زیادہ چائلڈ ابیوز 95% رپورٹ کی میں بات کروں، یہ میرے اپنے فیکٹ نہیں ہے، رپورٹ انٹرنیشنل رپورٹ ہے۔ چائلڈ ابیوز میں کیا ہوتا ہے؟ کزن، چاچا، ماما، تایا، کوئی بھی اس میں انوالو ہوتا ہے سب سے پہلے چائلڈ ابیوز میں۔ سیکنڈ تھنگس، اب جو ریپ کے فرسٹ ایڈ جو لوگ ہیں، جیسے انڈیا کی آپ نے کیس کی بات کی، فرسٹ ایڈ آدمی ڈاکٹر مومتا، کسی انسان جب آپ اس کو، میں جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھ رہا تھا طلحہ، لٹرلی آئی واز کرائے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ کوئی انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا، جانور ہو سکتا ہے طلحہ، یہ ہمارے لیے بڑی
सोचने की बात है कि हम लोग किस माशरे किस में और माशरे में हैं। किस जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं, कैसा ये निज़ाम है जहाँ बच्चों में बच्चियों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई बड़ों का कोई किसी चीज़ का पता ही नहीं है हम लोगों का। बस फिर अब guys- इसमें एक केस ये हो गया तलहा कि अभी अब उस माशरे में कैसे जस्टिस मिलेगा जिसमें अभी तुम्हें रिसेंटली जो केस हुआ कराची में, वो एक औरत नशे में धुत थी, हाँ, उसने 5 बंदे कुचल दिए, जिसमें से 3 अब मर गए, 2 ऑन द स्पॉट मर गए, और एक जो अभी आज की रिपोर्ट है, जो आज एक बंदा अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी अपने मर गया, यानी दुनिया से रुखसत हो गया। और दूसरा मज़े की जो बात है, हमारा कानून इतना कमज़ोर है और उस बिगड़ी हुई लड़की को सज़ा नहीं दिलवा पाया, उसको पागल करार दे दो, और वो और मज़े की बात है, उसने कोर्ट से निकल कर विक्ट्री का निशान बनाया। अब कातिल कौन, मुझे ये नहीं समझ आई, कौन गुनाहगार और कौन बेगुनाह, वही बात नहीं पता। वो विक्ट्री का निशान बना रही है। हमारे माशरे में गरीब आदमी की कोई जिंदगी नहीं है। क्या गरीब आदमी क्या करे, मर जाए? आप लोगों को बताऊं, हमारी पॉपुलेशन इस टाइम सबसे ज्यादा गरीब लोगों से क्या इनको ऐसी खत्म करनी गुर्बत हमने? देखें, मैं इनको मार के गुर्बत खत्म करनी। मैं तो यही बात करूंगा कि हमारी रियासत को अब ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिसमें शरीयत को देखते हुए, कुरान की तालीमात को देखते हुए सरेआम उसमें कोई रियायत, अगर कानून है ना, हमारा आइन जो कहता है, कानून कहता है, कुरान कहता है, उस शरीयत को नाफिज करे, ठीक है, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे, कानून को इम्प्लीमेंट करे। बस मैं फिर देखो, ऐड करना चाहता हूँ छोटी सी प्लीज़। हम लोग यहाँ बैठे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, अगर जिसके पास ताकत होती है ना, उसका हिसाब भी ज़्यादा होता है, ठीक है? नहीं, वही तो कह रहा हूँ, ताकत जिसके पास ताकत है उसका भी इंसाफ होना चाहिए, उसका भी के अंदर अगर आप लोग हिसाब देने की ताकत रखते हो अपनी सीटों में, जिसके पास ताकत है, जो बैठे हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो मुल्क चलाते हैं, जो भी किसी भी इदारे में पावरफुल लोग हैं, अगर वो इसके ऊपर इकदाम नहीं उठा सकते, तो मैं ये चीज़ आप सबको बड़े बड़े दुख से, बड़ी तकलीफ से कह रहा हूँ कि ये आप सबसे हिसाब होगा, और जो हिसाब ताकतवर का होगा वो ज़्यादा होगा, वालों का होगा, वो इस गरीब का नहीं होगा जिसको कुचल के जा रहे हो आप लोग, नहीं होगा। प्लीज़ अच्छा देखो, जिस लड़की की आप बात कर रहे हो, वो कुचल के चलेगी, उसके साथ आपने देखे कितने लोग थे साथ, बड़े ताकतवर लोग जिनको कोई पूछता नहीं है। वो ताकतवर कानून के नीचे नहीं आ सकते जब तक ये लोग कानून के नीचे नहीं आएंगे। बात वही पैसे की है, लेकिन प्लीज मैं अपने मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों से, खुदारा ऐसे लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं, प्लीज आप लोग नहीं पूछोगे तो ये जालिम को साथ देना मजलूम पे जुल्म है, ठीक है? तो प्लीज इसकी बड़ी पूछ है, खुदारा। दूसरा, ये जो गंगाराम में हुआ है, जो 5 साल बच्ची के साथ दर्दनाक, इसके ऊपर भी जो है वो इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। इसके ऊपर इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए, वहाँ के जो हॉस्पिटल के इंतज़ामिया है इनको एक्शन लेना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, और बाहर हुकूमत से और अदालतों के जाके दरवाज़े खटखटाने चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए। ये आज एक बच्ची के साथ हुआ है, कल आपकी बच्ची के साथ, किसी की भी बच्ची के साथ ये हो सकता है। तो खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचें, आने वाली नस्ल के लिए सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद।